اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بروز جمعہ آج کی خوبصورت بات، مجھے سوال کیا گیا کہ میرے دوستوں میں سے کسی نے ایک نے سوال کیا کہ ہم نماز کہاں پڑھیں، اللہ کی عبادت کہاں کریں۔ میرے بھائی، بات شاید تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن ہوگی سچی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو مختصر سی بات کروں گا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تمہاری یہ باتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں۔ دوسری بات، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ یہ سب کو پتہ ہے، یہ جنرل باتیں ہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائی، کل 2021 جو گزرا ہے اس میں کرونا، ابھی تو 2024 چل رہا ہے، آج 8 تاریخ ہے، جمعہ مبارک ہے اور 11واں مہینہ ہے۔ 2021 میں کرونا آیا، ہم نے اپنی مسجدوں کو الکحل جس میں شامل ہے، جن چیزوں میں سینیٹائزر ہو گیا یا فرنیل ہو گیا، یہ جو بھی چیزیں ہیں کلین کرنے کے لیے، جرمز کو مارنے کے لیے، ہم نے اپنی مسجدوں کو دھویا اس سے۔ آج میرا سوال ہے علماء دین سے، کیا وہ جائز تھا اللہ کے گھر کو ان چیزوں سے پاک کرنا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو نماز کے دوران جو گیپ چھوڑتا ہے، نماز کے دوران جو وقفہ چھوڑتا ہے، بیچ میں جگہ چھوڑتا ہے، تو وہاں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 2 فٹ کا گیپ چھوڑا گیا آپ کی مسجدوں میں، آپ نے خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا، میں وہ بات کر رہا ہوں جس کا آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو کیا وہاں شیطان نہیں کھڑا ہوا تھا؟ انہوں نے ان کا علم کا عالم یہ ہے، ان کے پاس جو علم ہے اس کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صفوں میں شیطان کھڑے کیے جو دو نصارہ کی چال پہ، سازش پہ۔ انہوں نے مسجدوں کو فرنیل سے اور یہاں پہ تک کہ ہم جو بھی بندہ اندر جاتا تھا وہ سینیٹائزر یوز کرتا تھا، اپنے ہاتھوں بھی الکحل مل کے جاتا تھا۔ کیا یہی دین کا پیغام تھا؟ یہی اسلام کا پیغام تھا؟ پھر اس کے بعد ایک عمل اور نظر آیا، گھروں میں باتیں سٹارٹ ہو گئی، فیملیز نے گھروں میں یہ باتیں شروع کر دی۔ کیا اس وقت گھروں میں یہ باتیں جائز تھیں جو اب ناجائز ہو گئی ہیں؟ کیا اس وقت وہ جماعت جو گھر میں کرائی جاتی تھی، 5-10 بندے اکٹھے ہو کے جماعت کرا رہے ہیں، کچھ چھتوں پہ بیٹھے ہیں، بلکہ 2 دن پہلے میرے ایک دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بولتے تھے علی بھائی جب کرونا آیا تو میری شادی ہوئی، اس دوران تو ہم اکٹھے رہے ادھر، فیملی بھائی بھی باہر سے آیا ہوا تھا، تو یہاں پہ ان کی شاپ ہے، انور آئل مل کے نام سے، بڑے مشہور ہے، چودھری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کا ایک بھائی میرے چھوٹے بھائی کا دوست بھی ہے، چودھری ہارون۔ تو وہ جو بھائی بات کر رہے تھے، چودھری ممون بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی ہم نے چھتوں پہ نمازیں پڑھی ہیں، کبھی بھائی نے جماعت کرا لی، کبھی میں نے جماعت کرا لی، گھروں میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ ہمیں میسج ملا کہ اپنی گھروں کو عبادت کا گاہ بناؤ، اپنے گھروں کو شیطان کا گھر مت بناؤ، نفرتوں کا پیغام مت پہنچاؤ، اپنے گھروں میں محبت۔ دیکھیں آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، آپ کے دور میں عورتیں اور مرد نماز پڑھتے تھے،
آج بھی وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی جماعت ہوتی ہے، سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، تو وہ جائز ہے، وہ سب سے بڑی دلیل اللہ کے گھر میں وہ جائز ہے۔ تو وہاں پہ تفریق نہیں ہے، وہاں دیکھیے آپ نے تفریق، وہاں تو ایک ہی امام کے پیچھے ہر فقہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ۔ وہاں کہاں جاتا ہے آپ کا فرقہ یہ چیز؟ وہاں پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے نمازیں؟ چھوڑ دیں وہاں پہ نماز پڑھنی، پھر وہاں جانا چھوڑ دیں۔ نفرت کرنی ہے تو پھر صحیح کریں نا نفرت، پتہ چلے۔ ان کو آپ اہل حدیث کہتے ہو، ان کو وہابی کہتے ہو، نجدی کہتے ہو، اور کچھ ٹائم میں ان کو بریلوی بھی کہتے ہو آپ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کس دین کے پیروکار، کس کے فالوور ہیں آپ، کس کی بات ماننے والے ہیں، کس کے پیچھے چلنے والے ہیں؟ ہمارا تو عالم یہ بن چکا ہے کہ آج اسلام دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ ہمارے علماء دین۔ تفریق در تفریق، اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہود و نصارہ، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے اس عمل کا۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، نبی کا واسطہ ہے، نبی کی آل کا واسطہ ہے، نبی کے چاہنے والوں کا واسطہ ہے، ان سب کا واسطہ ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، چاہے وہ آپ کا عزیز ہے، چاہے وہ آپ کو بہت ہی سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے، اس کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ امت کو اکٹھا کرنے والا معاملہ کریں، امت کو اکٹھا کرنے کی سوچیں، اس تفریق سے باہر نکلیں۔ آج ان کو جب تک آپ اگنور نہیں کریں گے، جب تک آپ اس تفریق کو اگنور نہیں کریں گے، تب تک آپ اصلاح نہیں پا سکتے، کیونکہ میرا تو بیس ہی یہیں اسی بات پر ہے، میری بات کا متن ہی یہی ہے۔ کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم، ہماری جانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ تو کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم جہاں نماز پڑھتے رہے ہیں، وہ جو پڑھانے والا تھا وہ مشرک تھا، اس نے لبادہ اڑا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ ہماری باتوں کا کیا بنے گا، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نا علمی تھی، علم نہیں تھا، تب تک معافی، سب قبول، لیکن جب اب آپ کو علم ہو گیا، اب آپ پڑھیں گے تو وہ جو پڑھی ہوئی نمازیں ہیں وہ بھی آپ کی رد ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، حقوق العباد ہم ادا کو نہیں کر رہے ہیں، جو بیسک چیز تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کے متعلق پوچھا جائے گا اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، جس کے متعلق سختی سے منع کیا گیا اس کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، اور ہم جناب علی گلے کاٹ رہے ہیں، مخالفتیں بڑھا رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، دین کا کام کر نہیں رہے ہم، بس اس کی ذات پہ انگلی اٹھاؤ، وہ فارغ ہوا تو دوسرے پہ انگلی اٹھا لو، وہ اس کے بعد ختم ہوئی تو کسی تیسرے پہ انگلی اٹھا لو۔ ہم سارا دن تو ہمارا عمل یہی چل رہا ہے۔ دیکھیں نا ہم اپنے گریبان جھانک کے، بات کڑوی ہے میرے بھائی، مائنڈ نہیں کرنا ہے کسی نے، اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں، اصلاح کریں، اپنی نسل کی کریں، اپنی نسل کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں، جن کو آپ نے رخصت کرنا ہے، کسی کے گھر بھیجنا ہے، ان کے متعلق سوچیں، اپنی ماں کے متعلق سوچیں، اپنے والدین کے متعلق سوچیں، اپنی بہنوں کے متعلق سوچیں، دوستوں کے متعلق سوچیں، امت مسلمہ کے لیے سوچیں، نبی کی امت کے لیے سوچیں۔ جو نبی کی امت کے لیے نہیں سوچ رہا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ جو نبی کی امت میں تفریق ڈال رہا ہے اور تفریق در تفریق ڈال رہا ہے۔ اور آخری بات کروں گا، کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ، دیکھیں مختصر سا پیغام ہے، آخری بات ہے، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے فرقہ نہ ہو۔ اگر اپنے گربانوں کو جھانکیں، ہم اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، جو دو مسلمانوں میں، جسٹ ٹو پیپلز، دو بندوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرمایا
کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے. سب کا مطلب سارے میرا بھائی. اللہ کے واسطہ ہے، سوچے اس بات پہ فوکس کریں. ان کے پیچھے اجتناب کریں نماز پڑھنے سے. اس سے خوبصورت عمل ہے اپنی پڑھ لیں، خوبصورت ترین عمل ہے یہ. اللہ ہمیں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.